السلام علیکم دوستو، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارا سلسلہ چل رہا ہے حضرت موسیٰ کے حوالے سے کہ کیسے حضرت موسیٰ کو اللہ پاک نے نبوت عطا فرمائی اور بے انتہا معجزات عطا فرمائے، اور پھر ان کی دعا سے کیسے حضرت ہارون کو بھی یعنی ان کے بھائی کو بھی نبوت عطا فرمائی۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کیسے جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون فرعون کے دربار میں جاتے ہیں تو فرعون کیا رد عمل دیتا ہے، اور پھر فرعون حضرت موسیٰ کو کیا دھمکی لگاتا ہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو پوری بات اچھے طریقے سے قرآنی آیات کے ساتھ سمجھ آ سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون نے فرعون کو اللہ کے احکامات پہنچائے، فرعون چونکہ اللہ کا منکر تھا اور اپنے رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، اس لیے اس نے دعوت حق کو قبول کرنے کی بجائے بحث و مباحثہ شروع کر دیا۔ اس حوالے سے قرآن پاک سورہ الشورى آیات نمبر 18 تا 22 میں اللہ پاک بیان فرماتے ہیں، فرمان الہی ہے، اس نے کہا اے موسیٰ کیا ہم نے اپنے پاس بچپن میں تمہاری پرورش نہیں کی تھی، اور کیا تم نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں نہیں گزارے، اور پھر اس کے بعد تم نے وہ کام یعنی قتل بھی کیا جو کر کے چلے گئے، اور تم تو ناشکروں میں سے ہو۔ انہوں نے جواب دیا میں نے وہ کام اس وقت نادانستگی یعنی غلطی میں کیا تھا، پھر میں تمہارے خوف کی وجہ سے تمہارے پاس سے بھاگ گیا تھا، اس کے بعد مجھے میرے رب نے حکمت عطا فرمائی اور مجھے اپنا رسول بنا لیا۔ رہا تیرا احسان جو تو نے مجھ پر جتلا رہا ہے، اس کا سبب تو یہ تھا کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا۔ اس کے علاوہ سورہ طٰہٰ آیت 49 تا 53 میں اللہ پاک بیان فرماتے ہیں، فرعون نے پوچھا اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر دنیا میں رہنے کے لیے ان کی رہنمائی کی۔ فرعون نے کہا اچھا گزشتہ قوموں کا انجام کیا ہوگا؟ موسیٰ نے جواب دیا ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں موجود، میرا رب نہ تو غلطی کرتا ہے اور نہ ہی بھولتا ہے، اس لیے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے چلنے کے لیے راستے بنائے۔ حضرت موسیٰ نے جب فرعون کو توحید کی دعوت پیش کی تو اس نے آپ کی اس دعوت کو رد کیا اور اپنی قوم سے مخاطب ہو کر یہ کہنے لگا میں ہی تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں۔ حضرت موسیٰ نے اسے بتایا کہ تمہارے اندر رب بننے کی صلاحیت نہیں، رب تو وہ ہے کہ جس نے زمین اور آسمان اور اس کے درمیان کی چیزوں کو پیدا کیا، وہی تمہارا اور تم سے پہلے لوگوں کا رب ہے۔ سورہ نازعات آیت نمبر 24 میں اللہ پاک بیان فرماتے ہیں اور فرعون نے کہا میں تمہارا سب کا رب ہوں۔ اس کے علاوہ سورہ القصص آیت 38 میں اللہ پاک بیان فرماتے ہیں فرعون نے کہا اے سردارو میں تو اپنے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں جانتا، اے حامان تو مٹی کو آگ میں پکا، پھر میرے لیے ایک اونچی عمارت تیار کر تاکہ میں اس پر چڑھ کر موسیٰ کے معبود کو دیکھ سکوں، اور بلا شبہ میں تو اسے جھوٹوں میں سے ہی سمجھتا ہوں۔ سورہ الشورى آیت 23 تا 26 میں اللہ بیان فرماتے ہیں فرعون نے کہا یہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ انہوں نے جواب دیا وہ زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی تمام مخلوقات کا رب ہے۔ اگر تمہیں یقین آ جائے، اس نے اپنے ارد گرد والوں سے کہا کیا تم اس کی بات سن نہیں رہے؟ انہوں نے فرمایا وہی تمہارا اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا رب ہے۔ سورہ النمل آیت 13 تا 14 میں اللہ پاک کہتے ہیں پھر جب ان کے پاس ہماری واضح نشانیاں پہنچی تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے، انہوں نے ظلم اور تکبر کی وجہ سے ان کا انکار کر دیا، حالانکہ ان کے دل ان نشانیوں کا یقین کر چکے تھے، بس دیکھ لیجئے کہ ان فساد پھیلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ فرعون اپنے آپ کو لوگوں کا رب سمجھتا تھا، جب حضرت موسیٰ نے اپنے دلائل کے ساتھ رب العالمین کی پہچان کروا دی تو اس کے شبہات کا ازالہ کر دیا، تو اس کے پاس ضد اور دشمنی کے علاوہ کوئی چیز باقی نہ رہی۔ اس نے آپ کو پاگل ثابت کرنے کی کوشش کے ساتھ ساتھ یہ دھمکی بھی دی کہ اگر تم نے میرے علاوہ کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا، لیکن حضرت موسیٰ اللہ کے فضل و کرم سے ثابت قدم رہے اور اس کی دھمکیوں کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ فرمان الہی ہے سورہ الشورى آیت نمبر 27 تا 29 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں فرعون نے کہا لوگو بلا شبہ تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے واقعی دیوانہ ہے۔ موسیٰ نے فرمایا وہی اللہ مشرق و مغرب اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ اس نے کہا سن لو اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو میں تمہیں ضرور قید میں ڈال دوں گا۔ واقعے کا تسلسل ابھی جاری ہے، اگلا حصہ کل اسی وقت اپلوڈ کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا تاکہ دوسرے بھی قصص الانبیاء کے بارے میں مکمل جان سکیں۔ شکریہ۔